हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। काबुल से डायरेक्टली क्लियर मैसेज इस्लामाबाद को, अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्टर मौलवी याकूब की तरफ से। अगर काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद भी जलेगा, अगर काबुल पर बॉम्बिंग होगी तो इस्लामाबाद पर भी होगा और जवाब देंगे। अगर आपको ये खींचना है ये जंग, 10 साल तक हम लड़ सकते हैं। और अफगानिस्तान के हर एक जगह से औरतें और इसी तरह मर्द आए थे और हमको कह दिया कि हम भी हाजिर है आपके साथ इकट्ठे होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। लेकिन हमने कहा कि हम बस है, हम काफ़ी है और हम नहीं तकते हैं। हम पीस चाहते हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद ये जंग चाहता है तो हम ये जंग 10 साल तक भी लड़ सकते हैं। और ये है हमारी जुर्रत। अफगानिस्तान के वो लोग हैं, जैसे हमने कहा है हमेशा कि हम ना अफगानिस्तान के लोग सोवियत यूनियन, नेटो, अमेरिका, किसी की भी बॉम्बिंग से ना हम नहीं डरे। ये किस तरह के कुत्ते हैं कि हम इससे डरे? ये चाइना के खिलौने लेकर हमको डराते हैं? नहीं, अफगानिस्तान के लोगों के खून में डरना नहीं है और ना ही डरते हैं। क्लियर जवाब, सीधा जवाब पाकिस्तानियों को। और जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हाँ ये मामला जो बिगड़ रहा है और सऊदी अरेबिया ने जिस तरह की चीज़ें की है अफगानिस्तान के साथ, जिस तरह मौलवी याकूब ने कह दिया कि सऊदी अरेबिया के कहने पर हमने वो 3 बंदों को छोड़ा और उनके बाद डायरेक्टली इन लोगों ने अटैक किया, एयर स्ट्राइक की। और पाकिस्तान का कहना है कि ड्यूरन लाइन को आप बॉर्डर मानो। ये ना हम मानते थे, ना मानेंगे और ना मानने वाले हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता है। वो हमारी जगह है, आप लोगों ने ऑक्युपाइड की है और आपके बाप अंग्रेजों ने जो मामला किया है इस जगह पर, उस लोगों को हम जवाब देंगे। और ये जो गुखा हैं, गुखा ये जो ड्यूरन लाइन की उस तरफ पर बैठे हैं और जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ नारे लगाते हैं कि जिंदाबाद पाक आर्मी, इसको क्या पता है? इसको क्या पता है कि इनकी इज्जत के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तानियों की इस तरह जलालत और मुनाफिकत काम, और उनके साथ साथ तालिबान गवर्नमेंट का ये जवाब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा कि वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट से या पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम की तरफ से ये कहना है कि आप टीटीपी को दहशतगर्द कह दो। ये अफगानिस्तान तालिबान वाले कभी भी नहीं कहेंगे और ना ही कहने वाले हैं। ये आप अपनी प्रॉब्लम नहीं संभाल सकते हो और सब ना मलबा डालते हो अफगानिस्तान पर। अब जिस तरह ये जंग हो रही है और जिस तरह ये जवाब, और ये भी कहा कि एक अफगान सिविलियन के बदले हमने 10 पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार किया है। हर एक का जवाब दिया है, हर एक चीज़ का जवाब दिया है और जितना भी हो सके और जितना भी कर सके हम करेंगे आगे भी। और ये जो टेलीफोन कॉलें आ रही है कतर से, सऊदी से, तुर्की से, रशिया से, हर एक जगह से, और कह रहे हैं कि बैठ जाओ बातें करने के लिए, इस लोगों को क्लियर मैसेज है। क्लियर मैसेज है कि अगर आप टेबल पर कुछ ला सकते हो तो आ जाओ, हम बात करते हैं। लेकिन ये तो बात करने के लोग ही नहीं है। ये समझते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा ऐसा ही दबे रहेगा और हम अफगानिस्तान हमेशा हमारे हाथों के नीचे, और फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सारे पाकिस्तान के हाथों होगी। पाकिस्तान कहेगा कि अफगानिस्तान किसके साथ दोस्ती करे और किसके साथ दुश्मनी करे। वाह, ये क्या सोचा है? जिस कौम ने सोवियत यूनियन के सामने सर नहीं झुकाया, जिस कौम ने अमेरिका, नेटो, किसी के सामने भी सर नहीं झुकाया, आप कहते हो और आपका ये मामला है कि अफगान आपके सामने, आप क्या हो? जुम्मा 7 दिन आपके हो गए हैं और आए हो यहाँ पर हमको सबक सिखा रहे हो? नहीं, आपके दादा परदादा सबसे पूछो। और ये जो आपके फितवे आ रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जहाद है, अभी किसने आपको मुसलमान बनाया? आप हमको इस्लाम सिखाओगे? आप हमको, पाकिस्तानी में इतना हिम्मत कि वो अब अफगानिस्तान के लोगों को इस्लाम सिखाएगा? इतनी जुर्रत आ गई है इन लोगों में कि वो अफगानिस्तान के लोगों को इस्लाम सिखाएगा? इससे बड़ी शर्मनाक और बुज़दिली वाली बात ही नहीं होगी अगर पाकिस्तान ये सोचे कि ये अफगानिस्तान के लोगों को इस्लाम सिखाएगा, अफगानिस्तान के लोगों को जहाद सिखाएगा, अफगानिस्तान के लोगों को इस तरह ये कहेगा वो कहेगा। ये कभी भी नहीं होने वाला है। ये कौम ना ही गुंतनामों से डरा है, ना ही तोरबोर्ड से डरा है, ना ही बॉम्बिंग से डरा है, ना ही किसी भी चीज़ से डरा है। इनके बच्चों के खून में ना इस तरह का ये अलग सी कहानी है। सारी दुनिया को हमने दिखाया है और सबको पता है।
اس جنگ کا رزلٹ تب ہوگا جب پاکستان کی سب کچھ تس نس ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ طالبان پاکستان کی طرف سے اب آ رہے ہیں کہ طالبان کے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا کہ انٹرویو میں کہہ دیا کہ ہم اسلام آباد کو ماریں گے، وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے اسلام آباد کو ماریں گے۔ ابھی ریسنٹلی ڈرون کے ساتھ اسلام آباد کو مارا، ریسنٹلی ڈرون کے ساتھ نور خان بیس کو اڑا دیا۔ اب آپ لوگوں میں اور کتنا شرم، صرف اسلام آباد کو نہیں ڈرون سے نہیں مارا ہے، بہت زیادہ شہروں کو ڈرون سے مارا ہے۔ کابل کا جواب، اور یہ جو آپ کا ڈیفنس منسٹر اور یہ جو خواجہ آصف چرسی، یہ چرسی جو بار بار کہتا ہے کہ افغانستان کے پاس ڈرون کہاں سے آئے، جہاں سے بھی آئے، آپ کے ساتھ کہاں سے آئے؟ یہ چائنا کے کھلونے لے کر، آپ کے وہ جو لال ٹوپی سے لے کر ہر ایک ناس سے کہتا ہے کہ ہم کو نہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور یہ جو جہاد اور یہ چیزیں ہو رہی ہے، یہ کس کے لیے سوچ رہے تھے؟ افغانستان کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جہاد ہے، وہاں پر فلسطین کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، وہاں پر ہر ایک دیش کے لیے، کشمیر کے لیے سوچ رہے تھے کہ وہاں پر جہاد ہے، لیکن اصلی جہاد جو ہوتا ہے وہ ہے پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنے منافق حلوے کے مولوی ہے، یہ ٹٹو یہ مولوی یہ جو ہے، یہ بیٹے جو ہے، یہ $5 کے لیے کس طرح بھی ناچ سکتے ہیں۔ یہ اب آئے ہیں ہم کو جہاد سکھائیں گے، یہ اب آئے ہیں ہم کو سکھائیں گے کہ کس کے ساتھ دوستی اور کس کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے۔ آپ کا جواب دیں گے۔ اور جس طرح افغانستان کے ڈیفنس منسٹر مولوی یعقوب نے کہہ دیا کہ ہم نے جس جگہوں کو مارا ہے وہاں پر وہی کتے جو پاکستان کی ملٹری رجیم ٹرین کر رہے تھے، داعش آئیس کی بات کر رہا ہوں، اس کو مارا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی ملٹری رجیم کے آرمی کو ٹھوکا ہے، اور اسی آرمی کو اس طرح ٹھوکا ہے کہ وہی آرمی اب نہیں چاہتی ہے کہ جنگ کرے، وہی آرمی روزانہ سرنڈر کر رہے ہیں، وہی آرمی روزانہ ریزائن کر رہے ہیں، اور وہی آرمی روزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کہہ دو بائے بائے ان ٹاٹا۔ یہ مولوی یعقوب کی یہ زبردست وارننگ والی بات اور اچھی طرح سمجھانے والی بات، اگر پاکستانیوں میں ابھی بھی عقل ہے، اور پاکستان اسپیشلی ملٹری رجیم میں اتنی عقل ہے، تو اس کے بعد نہ کرے۔ اس کا یہ DGISPR پہلے دن تو سامنے آیا، ان کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہاں پر چھپا ہے، بنکر میں چھپا ہے، کہاں پر ہے، کس طرح کی کہانی ہے ان کی۔ سارے اتنے بے غیرت اور للو کے قسم کے لوگ ہیں کہ بات کرتے ہیں، لیکن جب میدان میں اترتے ہیں تو میدان میں اپنے پتلون کو دال سے گیلا کرتے ہیں۔ ان کا دال کی اشر کر دیا ہے افغانستان طالبان نے، اور یہ طالبان جس طرح ان لوگوں کو ٹھوکتے ہیں، وہاں پر کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ آپ کچھ مت کر، اگر آپ پر ہوتا ہے تو ان کا جواب آپ پر فرض۔ اس دھرتی کے ایک افغان جب تک زندہ ہے، وہ آپ کو ہر ایک جواب دے گا، اور ہر ایک جواب اس طرح دے گا کہ آپ کی نسل یاد رکھے گی۔ یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ اس طرح کے حرامی لوگ آئے تھے افغانستان پر ظلم کرنے کے لیے، اور سوچ رہے تھے کہ افغانستان کو ہم دباؤ میں لائیں گے۔ اس کو اتنا کرارا جواب دیا تھا ایک قوم نے جس کے پاس لگ بھگ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ان لوگوں کی ایسی کی تیسی کی تھی، ان لوگوں پر سینچریاں ماری تھی۔ ایک رات میں 100 سے زیادہ سپن بولدک اور شاربک میں ان لوگوں کے جنازے پڑے تھے، کتوں کی طرح، نہ ہی کوئی اٹھا رہا تھا، نہ ہی کوئی لے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ان کے لیے آ رہا تھا۔ اتنی ہمت تو نہیں ہے ان لوگوں میں۔ وہاں پر تورخم گیٹ پر ایک بیکاری کو، ایک حرامی کو مار دیا تھا، وہ کتوں کی طرح پڑا تھا گھنٹوں تک۔ وہاں پر کیمرے لگے تھے، طالبان نے کیمرے لگایا تھا کہ وہاں پر دیکھے کہ کوئی پاکستانی آرمی والا آ جائے اور اس کو لے جائے۔ ابھی بندہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی آ جائے اور اس کو لے جائے۔ بندہ تھا، ہمت نہیں تھی، غیرت نہیں تھی، جرت نہیں تھا۔ یہ جو لڑ رہے ہیں ڈیورن لائن پر، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، اور جو لڑوا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈالر کو سجدہ کرنے والا پاکستانی اب ہم کو دکھائے گا اور ہم کو سکھائے گا۔ آجا بچے، 1 سال سے لے کر 10 سال تک، جس طرح ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا کہ 10 سال تک لڑو گے تو 10 سال تک جواب دیں گے، جتنا بھی کر سکتے ہو۔ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم جنگ سے تکے بھی نہیں ہیں۔ آپ سوچ رہے ہو کہ بومبنگ سے ہم کو ڈراؤ گے، ہم نہ اپنے جان سے قربان ہیں۔
ہمارا جان اپنے افغانستان کے لیے قربان ہے. افغانستان کے اس طرح کے لڑاکو لوگ ہیں کہ اپنے آپ میں بم فٹ کر کے آپ پر آتے ہیں اور آپ کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. تو سوچو کسی کو جان کتنی پیاری ہوتی ہے. جو بندہ اپنے جان سے ہی نہ کہہ دے کہ ہمارا جان اس وطن کے لیے قربان، تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اور پاکستانی آرمی میں اتنی غیرت نہیں ہے، وہ اتنا ہمت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنے ڈیڈ باڈی کو لے جائے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آ جائے ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے یا لے جائے اپنے بندوں کو. یہ ہمیشہ جس طرح ہندوستان کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے کارگل میں، اپنے ہی مردار آرمی کو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے. اسی طرح سچویشن یہاں پر بھی ہے. وہاں پر ہم نے سنا تھا، یہاں پر ہم نے ثبوت دیکھے کہ ہاں ہندوستان کی میڈیا 200% کریکٹ ہے کہ یہ اتنے بغیرت ہے کہ پھر اپنے ڈیڈ باڈی سے جو لوگ ان کے آرمی والے مردار ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، نہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں. تو پاکستانیوں اور پاکستان کے مکار آرمی کو اسپیشلی آپ لوگ جتنے بھی چیخیں مارو، آپ لوگ جتنا بھی کہہ دو، یہ آج کا ختم نہیں ہونے والا ہے. جب تک آپ لڑو گے ہم لڑتے رہیں گے. آپ ایک چپیڑ مارو گے ہم 3 ماریں گے اور ہم رکنے والے نہیں ہیں. ہمارا زمین ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ڈیورن لائن پر ہر ایک افغانستان کے ہر ایک بندے کا حق ہے. اور اسی کتوں کو جو غدار ہے افغانستان میں بیٹھ کر بیکاری پاکستان حرامی نسل کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نمبر آئے گا اور بہت جلدی آنے والا ہے وہ دن کہ آپ کے جنازے بھی ہم دیکھیں، آپ کے سڑے ہوئے منہ بھی ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنے ذلیل ہو رہے ہو. افغانستان کی یہ وارننگ کان کھل کر سنو بیکاریوں. اسلام آباد ہوگا اگر کابل پر بمبنگ ہوگی. اسلام آباد جلے گا اگر کابل جلے گا. اگر کابل کے ایک اینٹ کو آپ خراب کرو گے تو آپ کے اسلام آباد کے بلڈنگوں کو الٹا کریں گے. 1 سال سے لے کر 10 سال تک ہم جنگ کے لیے تیار ہے اور نہ تھکے ہیں. جنگ نہیں چاہتے ہیں لیکن جنگ سے تھکے بھی نہیں ہے. تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو افغانستان ڈیفنس منسٹر کی اس طرح کی باتوں پر. یہ تھی ہماری ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ہندوستان کے لوگوں کو تھینک یو کہنا چاہتے ہیں سپورٹ کے لیے. ایسا ہی ہم کو سپورٹ کرتے رہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لاسٹ میں ہی کہیں گے جے ہند جے افغانستان. بائے.